یوم یکجہتی کشمیر آج ہم منا رہے ہیں اور آج کے دن کو منانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو بھارت ہے وہ کشمیریوں پر مظالم تو ڈھا رہا ہے لیکن انہیں تنہا کبھی نہ سمجھے۔ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کے دن ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، پاکستان بھر میں کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اسکولوں میں تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے اور تقریباً 77 سال ہو چکے ہیں کہ بھارتی دہشت گردی مقبوضہ کشمیر میں جاری ہے۔ ظلم و بربریت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور 5.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کہ بھارت نے جو کالے قوانین کے ذریعے کشمیر میں سخت ترین کرفیو بھی نافذ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے کاروبار زندگی معطل ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، گو کہ زندگی ختم ہو گئی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ جو ادویات ہیں ان کی بھی شدید قلت ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کو آئے روز خون میں نہلانا اور جیلوں میں اذیت دینا تو معمول کی کارروائی ہی بن چکا ہے۔ اور یہ آپ کو یاد دلا دیں کہ 5 اگست 2019 میں جو مودی حکومت ہے اس نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا۔ تو جو انسانی حقوق کی سب سے بڑی پامالیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن آج کے دن ہم ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ ان سے اظہار اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس کرب سے، جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں ان کو احساس دلایا جائے کہ وہ تنہا نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس پر ہم نے کرنی ہے بات۔ ہمیں جوائن کر چکی ہیں شمیم شال صاحبہ، حریت رہنما ہیں اور کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنے میں کوشاں رہتی ہیں ہمیشہ، تو ان کو ہم نے مدعو کیا آج کے دن بات کرنے کے۔ بالکل ٹھیک شمیم صاحبہ، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج بہت امپورٹنٹ دن ہے پاکستانیوں کے لیے کیونکہ یہ وہ دن ہے جب ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیں کہ پورے سال پر جو ظلم و بربریت کی ایک داستان رقم کی جاتی ہے بھارت کی جانب سے، ہم لوگ وہ کرب بھی محسوس کرتے ہیں۔ آج آپ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ لوگوں نے آج یہ جو بہت ہی اہم پروگرام ہے، کیونکہ مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ ریاست پاکستان کا جو ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اس وعدے کو آج کے دن بالکل دہرایا جاتا ہے۔ نہ صرف پاکستان کے اندر، دنیا جہاں بھی لوگ رہتے ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ دن انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے کہ کشمیریوں کی جو جسٹ مومنٹ ہے، جو ان کا کاز ہے وہ حق پر مبنی ہے، اس کے ساتھ سب لوگ کھڑے ہیں۔ اور آج ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستانی عوام کا، یہاں کے ٹی وی چینلز کا جو اس پروگرام کو ہائی لائٹ ہی نہیں کر رہے، ہندوستان کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم ہر قدم پر اور ہر ظلم کے خلاف کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ جو ان پر ظلم کیا جا رہا ہے ہم اس ظلم کو نہیں بھولے ہیں اور ہم جو ان کی تحریک ہے حق خود ارادت کی تحریک، اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ دن بہت ہی اہم ہے اس لیے بھی کہ دنیا کو یہ باور ہو چکا ہے کہ کشمیر کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج کے دن اگر آپ دیکھیں گے پرائم منسٹر پاکستان یا صدر پاکستان یا یہاں کی جتنی بھی پولیٹیکل دینی جماعتیں، یہاں کے عوام، یہاں کے لوگ سکولوں میں ڈیمانسٹریشنز کرتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں، سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور باور کراتے ہیں کہ کشمیری اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بے شک، اور ہم ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے اور پاکستان نے ہر فورم پر آواز بلند کی ہے کشمیریوں کے حق کے لیے، آگے بھی کرتا رہے گا۔ کیا کہیں گی شمیم صاحبہ، پاکستان یہ مسئلہ سفارتی سطح پر جو ہے وہ حل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشاں بھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید پاکستان کو کن خطوط پر اقدامات کی ضرورت ہے کہ مسئلہ کشمیر اٹھایا جائے اور یہ جو بھارت کا مکروہ اور مکار چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا جائے؟ دیکھیں، جس طرح 1990 میں قاضی حسین احمد مرحوم نے اس وقت کی قیادت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو پرائم منسٹر تھی اور نواز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر اس دن کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منانے کے لیے پوری پاکستان کے تمام جو ریاست کے ادارے تھے، فارن آفیسز تھے، یہاں کے ڈپلومیٹس تھے، بیوروکریسی تھی، ہر ایک کو یہ باور کرایا گیا اس دن کہ یہ کاز جو ہے اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی قوت ہے وہ پاکستانی عوام ہے اور کشمیر چونکہ نہتے ہیں ان کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ تو پہلے ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جو بزرگوں نے، جو ہمارے عوام نے اس میں قربانیاں دی ہے، ان قربانی کے پیچھے نہ صرف ایک بہت طویل داستان ہے بلکہ ایک جدوجہد ہے جو مسلسل جاری ہے اور وہ بھی جاری ہے کہ اس کے خلاف، ہندوستان کے خلاف اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا ہائی لائٹ کرنے کے لیے پاکستان کے فارن آفس نے یا پاکستان کے ڈپلومیٹس نے یا پاکستانی عوام نے جو جہاں پر بستے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے
بہت کام کیا ہے اور آگے بھی بہت کام کرنا ہے، کیونکہ اس کو چونکہ کہا ہی جاتا ہے آپ 5 فروری کو انٹرنیشنل ڈے فار جسٹس اینڈ پیس فار کشمیریز، تو ہمیں آج دیکھنا ہے کہ پوری دنیا کی جو عوام ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ہماری مینس پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو اور مزید آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں 3 اہم اقدام ہیں جو کرنے چاہیے۔ نمبر 1، پاکستان کو دنیا پر یہ باور کرانا ہے کہ پیسفل ڈائلاگ بٹوین انڈیا پاکستان اینڈ کشمیر از ویری امپورٹنٹ، اور اس کے لیے ٹیبل سب سے بڑا نیگوسیشن جو ہے ڈائلاگ کے لیے ٹیبل پر بیٹھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے دنیا کو راستہ نہ صرف فراہم کرنا ہے بلکہ ان کو یہ راستہ ہموار کرنے کے لیے دونوں پاکستان اور ہندوستان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان چونکہ ایک بہت مضبوط وکٹ پر کھڑا ہے، وہ ایک پارٹی ہے اس کاز کا، اور اس قضیے کو حل کرانے کے لیے جس طرح سے ہندوستان نے اکھنڈ بھارت کے ایک خواب کو پورا کرنے کے لیے مقبوضہ ریاست میں 10 لاکھ فوجی لے کے وہاں بیٹھا ہے، اور آج کے دن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 3000 فوجی پھر مختلف جگہوں پر بھیجے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ کشمیری چونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے ایبروگیشن آف 370 آرٹیکل کا بھی ابھی اظہار کیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے وہاں پر ڈیمولیشن کی ہے بہت ساری چیزوں کی، انہوں نے 35A کو بھی ختم کر دیا ہے، انہوں نے باہر سے ریاست سے باہر کے لوگوں کو ریاست کے اندر بسانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود الیکشن میں بھی ان کو یہ نظر جب آیا ہے کہ کشمیری ہمارے ساتھ نہ تھے نہ ہیں نہ رہیں گے، تو وہ مزید فوجی وہاں پر لا کے وہ مسلط کر رہے ہیں ایک مظلوم قوم پر، ایک تشدد اور ظلم اور مائٹ از رائٹ پالیسی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں 35 سال ہونے کو آئے ہیں، کشمیری ایک ہی سوال کر رہے ہیں، ایک ہی سوال کا جواب مانگ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے ایک ملک کا کہ ایک حصے نے ان سے آزادی کی ڈیمانڈ کی ہے۔ ہم ریکگنائزڈ ایک تنازع ہے، اور جس کے ساتھ اقوام متحدہ کی وہ ساری قراردادیں جو ڈزنز میں آپ کے پاس موجود ہے اس وقت، اگر ہم ان کو دیکھیں گے، اور پھر اس وقت کے جو لیڈرشپ تھی ہندوستان کی اور پاکستان کی، انہوں نے وعدہ کیا ہے، اور جو سپر پاورز تھے وہ گارنٹیڈ ہے ان یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی کہ کشمیر کا چونکہ مسئلہ جو ہے، کشمیر کا جو تنازع ہے اس کو حل کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا انسپریشنز آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، تو ان کو موقع فراہم کیا جائے۔ پاکستان بہت اسٹرانگ وکٹ پر کھڑا ہے، اور اسی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے ہمیں ہر وقت بار بار اس کو ڈیمانڈ بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ڈوزیئرز، ہمیں ہر چیز دنیا کو فراہم کرنی ہے کہ کس طرح سے ہندوستان ریاست کو تشدد کے ذریعے، کس طرح قتل و غارت کے ذریعے، کس طرح سے خواتین کی بے حرمتی کے ذریعے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، آواز کو ختم کرنے کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے، لیکن وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اسی لیے ڈائلاگ از دا بیسٹ وے، جس کو ہم کہتے ہیں وے فارورڈ، ڈائلاگ بٹوین انڈیا پاکستان اینڈ کشمیریز، تاکہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے راستہ فراہم ہو جائے۔ رائٹ، تو شمیم صاحبہ یہ بتائیے گا، پاکستان تو عیادہ کیے ہوئے ہیں، حمایت غیر متزلزل ہے کشمیریوں کی، لیکن اقوام عالم سے کیا شکوہ کر سکتے ہیں اس وقت کہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ 5 اگست 2019 کو جو اقدام کیا مودی حکومت نے اور جو خصوصی حیثیت ختم کی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اقوام عالم سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی، اس کے مطابقت سے اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت اقوام عالم چونکہ اس ایرا کو کہتے ہیں اکنامک ایرا، اس وقت اکنامکلی ہندوستان کی ٹائز ہے یورپ کے ساتھ، یو کے کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بزنس ٹائز جو ہے، ان کے کاروبار ہے، ان کی انویسٹمنٹ ہے، اس کو بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن جب موومنٹ چلتی ہے، تحریکیں اٹھتی ہے، تو ان تحریکوں کے پیچھے نہ اقوام کو دیکھا جاتا ہے، نہ دنیا کے ان وعدوں کو دیکھا جاتا ہے جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، نہ بزنس پھر کام آتی ہے۔ ہمارے سامنے ریسنٹ مثال ہے ہندوستان کی، جب ہندوستان میں
आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई तो हमने देखा है उस वक्त का जो सुपर पावर था वो बरतानिया था, उसका तो सारा इन्वेस्ट था इस हिंदुस्तान में, लेकिन वो जब तहरीक चली, मूवमेंट चली तो पाकिस्तान वजूद में आया। तो इसीलिए हम नाउम्मीद नहीं है। हाँ, हालात अगरचे हमारे इस वक्त फेवर नहीं कर रहे हैं, अक़वाम आलम हिंदुस्तान को एक बड़ी मंडी की तरफ की नज़र से देख रहा है, लेकिन हम मायूस नहीं हैं। हम अपने स्टैंड पर और अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद है। साउथ सूडान की मिसाल मौजूद है, हमारे पास बहुत और सारी, इंडोनेशिया से किस तरह से एक इलाका लेके, क्योंकि वो रिलीजियस बुनियादों पर लिया गया है, यहाँ अवामी एक डिमांड है, अवाम की न सिर्फ डिमांड है, अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रेजोल्यूशंस है। अगर अक़वाम आलम आंखें बंद करेगा तो उनका अपने ही इदारों पर, अपने आप पर एतबार नहीं है, फिर वो खुद ही बेवफाई भी करेंगे, झूठे साबित होंगे, और उनका हशर भी उसी तरह से होगा जिस तरह लीग ऑफ नेशन का हुआ था। लेकिन कश्मीरियों ने किसी पर रिलाई नहीं किया, हमने सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर और उसके बाद पाकिस्तान के अवाम पर कि वो हमारे साथ खड़े हैं। और ये जो रिश्ता है लाजवाल रिश्ता, इंशाअल्लाह तहरीक आज़ादी की बुनियाद भी यही था। जब बरसगीर की तकसीम हुई थी तो उस वक्त भी हमारा पाकिस्तान के साथ रिश्ता कायम हो चुका था, उससे पहले भी और आज भी और आइंदा भी ये कायम रहेगा। उसके लिए मिल के हमें कोशिश करनी है। हमें दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सपोर्ट करे या न करे, हम अपने आप पर भरोसा किए हुए। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया शमीम शॉल साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आज के ख़ास दिन के हवाले से आपने हमसे गुफ्तगू भी की और बिल्कुल कश्मीरी डटे हुए हैं और हम उनके साथ हैं, हम हर सूरत में उनके साथ हैं। और